فاضل خان صاحب دو مہینے کی حکومت رہ گئی ہے, واٹ از ہی ڈوئنگ ان بیانات کے ساتھ؟ پچھلے ہفتہ 10 دن کے آپ بیان دیکھیں, مجھے لگتا ہے وہ از پلئنگ ود دی گورنمنٹ, کہ وہ ٹینشن میں رہے کہ یار یہ ڈیل تو نہیں ہونے لگی. ڈو یو اگری ود دس؟ یا نہیں, میرے خیال میں آئی تھنک جنونلی پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک زیادہ اگریسو ہے, ایک تھوڑے سے زیادہ مفاہمت والے ہیں. حماد اظہر ایک طرف ہیں, اسد کیسر ایک طرف ہیں. خان صاحب کو جو اسکول آف تھاٹ اپیل کرتا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ ایک دم پارٹی پالیسی بن جاتی ہے, پھر باقی اس کی وضاحتیں دیتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو تھوڑا سا ڈوز ہیں انہوں نے سم ہاؤ پریویل کیا ہے. اور یہ جو بیان آیا ہے کہ جی میں شاید مشروط طور پہ معافی بھی مانگ لوں, میرے خیال میں یہ ایک ان کے اوپر ایک یہ آرگومنٹ پریویل ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا فلیکسیبل کریں. اس کے بعد سب دیکھیں جو بیانات آ رہے ہیں کانسٹنٹلی, چاہے وہ عمر ایوب صاحب کے ہوں, چاہے وہ سلمان راجہ کے ہوں, کسی اور کے ہوں, سڈنلی ان کی ایک ٹون چینج ہو گئی ہے. وہ کل کہہ رہے تھے کہ جی وہ جنگل کا بادشاہ تو پتہ نہیں کون ہے, ہمیں تو نہیں پتا کون ہے, ہم نے تو نہیں کہا کبھی. تو سڈنلی جیسے ادھر جلسے کے اندر ترانے رکوائے گئے تھے کہ ووٹ پہ تو دوبارہ نہیں چلنا. یہ ہماری پولیٹیکل سیاست کا تو ہمارا یہ ایسے ہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں آئی تھنک یہ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہے, یہ ہو رہا ہے. آئی تھنک وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹریم پوزیشن لی, خان صاحب نے بہت ایکسٹریم پوزیشن لی ہے, ان کو وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا, لچک نہیں آ رہی, بلکہ الٹا آج جو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو تقریر کی اس میں تو بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی سوشل میڈیا پہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایفرٹ ہے کہ اگر آنکھیں دکھا کے ادھر سے رسپانس نہیں آ رہا تو شاید تھوڑا سا نرم ہو کے دیکھو رسپانس آ جائے. I think they're looking for some response on social media. So when they are warned کہ جی آپ سوشل میڈیا از دا پرابلم, تو وہ تو اور زیادہ مطلب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. ایسے بھی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, ہم فائر والز کھڑی کر دیں گے, آپ یوتھ کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو کام ہے انگیج کرنا یوتھ سے, اس کو کہنا کہ جی جو بھی آپ نے پولیٹیکل نیریٹو دینا, آپ نے نیریٹو دینا. بلیک آؤٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, کسی سیاسی ٹیکٹک کا کسی کا جواب نہیں ہے کہ ہم بلیک آؤٹ کرنے لگے جی یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے, ادھر سے بیان, ادھر سے وی اسٹک بٹوین دس. بنگلہ دیش کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ون پوائنٹ جو May 9 May 9 پہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں, May 9 کے اوپر. اچھا یہ جو اب تھوڑا جو فلیکسیبلٹی نظر آئی ہے یہ May 9 پہ آئی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایک بھی بندہ میرا ہوا اور وہ پرتشدد واقعات میں پایا گیا تو میں معافی مانگ لوں گا ان سے. اب وہ تو کلیئر وہ ہیں, یہ تو نہیں کہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں, آبویسلی ہیں. یا تو یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے کور سپورٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ یار جب ہمارا تھوڑا کلائم ڈاؤن ہوگا تو ہم اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, کل کو ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ جی ہم نے یہ چینج کیا, ہمیں فائدہ ہو گیا. تو میرے خیال میں یا تو یہ ایک اسٹریٹجی لے کر وہ چل رہے ہیں, یا یہ کہ وہ واٹرز ٹیسٹ کر رہے ہیں, نہیں آئے گا تو ہی ول ریورٹ بیک ٹو دیٹ ہارڈ. اور پوزیشن لاسٹ 30 سیکنڈ 9 میں تو ایشو میرا, تو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں 9 میں ایشو نہیں ہے. عمران خان کو تو پہلے ہی حکومت نہیں دینی تھی. کچھ ایسا ڈراسٹک کیا بدلے گا کہ آپ کو لگے گا کہ عمران خان کے لیے راستہ اب آسان ہو گا؟ کیونکہ یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے. آئی یوز ٹو سے ہوپ از اے بیڈ اسٹریٹجی, لیکن امید کر رہے ہیں کہ عمران خان کو غلطی کرے تو ہم اس کو پکڑیں. اسی وجہ سے پنجاب الیکشن نہیں ہوا, کے پی الیکشن نہیں ہوا, نہیں کرنا تھا, اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا تھا. دیکھیں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں نا تو آپ کی غلطیوں کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. لیکن 9 مئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا بیانیہ بھی تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اور عمران خان صاحب نے جو بین الاقوامی اخبارات کے لیے آرٹیکلز لکھے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. آج وہ کلائم ڈاؤن کر رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, میں پازیٹیولی دیکھتا ہوں. پازیٹیولی اس لیے دیکھتا ہوں کہ یار ہمیں ایک 9 مئی کی جسٹیفیکیشن تو پہلے سے تھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک فالس فلیگ ہے, لیکن اگر آج وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اس سے ہماری سیاست کے اندر بیلنس کریٹ ہوگا, اور ہماری سیاست کے اندر یہ جو وائلنس والا جو عنصر ہے اس کو ختم کرنا یہ ہماری بطور سیاستدان ذمہ داری بھی ہے. I see it positively. So you see it positively. اس کا the only problem with this is کہ میرا یہ لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے. صرف اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی. پہلے سے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, ابھی کہتے نہیں کیا. پہلے کہتے ہیں سی سی ٹی وی لے کے آئے, اب بھی کہہ رہے ہیں لے کے آئے. جوڈیشل کمیشن بنائے, وہ کہتے ہیں. لیکن اگر ایک ایڈیشن یہ ہے, اگر ہم نے کیا شو می, میں معافی مانگوں.